قاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وزیر عظیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ صف میں: ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے محبت ہے جو اللہ کی راہ میں اس طرح جنگ کرتے ہیں، اس طرح لڑتے ہیں کہ گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں. ایک دفعہ مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کو کون سا کام پسند ہے جو ہم اس کے لیے جان اور مال دے دیں گے. اور جنگ احد میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تو اللہ تعالی نے ان کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم جان اور مال قربان کریں گے. جو چیز اللہ کو محبوب ہوگی، اللہ کو جہاد محبوب ہے، اس کی راہ میں جنگ کرنا اللہ کو محبوب ہے، تو تم بھاگ کیوں گئے؟ پھر ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کو تم انجام نہیں دیتے؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو میرے دوستو، یہ ایک جہاد والا مسئلہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ جہاد میں کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. مسلمانوں کو یہ خداوند عالم نے موقع عطا کیے اور خدا نے کئی مقامات پر مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی. فرشتے بھی آئے میدان میں اور میدان میں آ کر لڑتے رہے. حتیٰ کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو غنیمت کے 2 حصے دیے. 2 آدمیوں کے برابر ان کو دیا. تو کسی نے سوال کر دیا یا رسول اللہ، علی تو ایک تھا تو اس کو 1 حصہ ملنا چاہیے تھا، علی کو تم نے 2 حصے کیوں دیے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ابلق گھوڑے والا، 2 رنگوں والے گھوڑے والا ایک جوان تھا جو جہاد میں شریک تھا، جنگ کر رہا تھا. اب وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے جنگ کے دوران تو اس جوان کو دیکھا تھا، اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کہاں گیا ہے. فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھا. جبرائیل نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا حصہ بھی میرے استاد علی ابن ابی طالب کو دے دینا. تو میرے دوستوں، یہ جنگ اور جہاد میں یہ امتحان ہوتا تھا بہت بڑا، خصوصاً جنگ احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا امتحان ہوا. اور اس میں سے
اکثر مسلمان چلے گئے، صرف 10 آدمی میدان میں رہ گئے۔ مسلمانوں کے صرف 10 آدمی میدان میں رہ گئے، کیونکہ جنگ احد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 آدمیوں کو پہاڑ کے درے پر کھڑا کیا تھا کہ یہ ادھر کھڑے رہیں، اور چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، ان کو درا نہیں چھوڑنا ہے۔ مسلمانوں کو اتفاقاً اس وقت اپنا کامیابی ہو گئی، مسلمان غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے ہتھیار رکھ دیے زمین پر اور کافروں کا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر جو 50 افراد ادھر جو کھڑے تھے جنگ احد میں، 50 افراد جو ادھر کھڑے تھے درے پر، انہوں نے بھی جا کر کافروں کو لوٹنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ مشرکین جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ مسلمانوں نے جو ہتھیار زمین پر رکھ دیے ہیں اور مسلمانوں نے لوٹنا شروع کر دیا ہے، وہ واپس آ گئے۔ انہوں نے یکدم مسلمانوں پر حملہ کر دیا، یکدم ایسے تابڑتوڑ حملے کیے مسلمانوں پر، کیونکہ مسلمانوں نے ہتھیار تو اپنے رکھ دیے تھے زمین پر، لہذا مسلمان بدحواسی کی حالت میں دور بھاگے اور مدینے کو بھی کراس کر گئے۔ کئی لوگ مدینے سے 3 میل آگے نکل گئے اور 3 دن کے بعد واپس آئے۔ ان میں سے جو مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے ایک مسلمان عورت نے دیکھا تو اس مسلمان عورت کو غیرت آئی، اس نے اپنے برقعے کے اپنا کیا دامن میں مٹی لی اور ایک پہاڑ کے درمیان سے جو راستہ نکلتا تھا جہاں سے مسلمان بھاگ رہے تھے وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ جو بھی مسلمان آتا تھا مٹھی مٹی کی اس کے منہ پر مارتی تھی، کہتی تھی اینا تفیرو، کہاں بھاگ کر جا رہے ہو۔ ان میں ایک بڑا لمبے قد والا آدمی بڑی چھلانگیں لگاتا ہوا آیا اور اس کے منہ پر بھی اس نے مٹی ماری اور کہا کہ اینا تفیرو، پیغمبر کو نرغائے اعداء میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ بڑا کوئی حاضر جواب تھا، کہنے لگا اسکتی ھذا من امر اللہ ہے، چپ ہو جا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اب ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو یہ ہوا حال اس جنگ میں، 10 افراد باقی رہ گئے۔ مولا علی علیہ السلام اس بے جگری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام کو لڑتے دیکھ کر پاک پیغمبر نے کہا یا علی، پیغمبر کو اتنا غصہ آیا تھا کہ مولا علی کو بھی کہہ دیا کہ یا علی تو کیوں نہیں گیا، تو کیوں نہیں بھاگا جو باقی بھاگ رہے تھے۔ کہا کہ کفرت بعد الایمان، یا رسول اللہ کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور اس وقت مولا علی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ جہاں پر مشرکین کو اکٹھا کھڑا ہوا دیکھتے تھے، چھلانگ لگا کر ان کے درمیان میں چلے جاتے تھے اور سر کے اوپر سے گول کر کے تلوار چلاتے تھے اور مشرکین کے سرداروں کے سر قلم کر لیتے تھے۔ لڑتے لڑتے 9 مرتبہ علی کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی، ابھی ذوالفقار نہیں آئی تھی، 9 مرتبہ علی کی تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ علی نے اس کو اپنے زانوں پہ رکھ کے سیدھا کیا، آخر 9ویں مرتبہ وہ تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول خدا کی خدمت میں آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ حالانکہ حضرت سے پہلے ابو دجانہ آیا تھا، اس کی تلوار بھی ٹوٹ گئی تھی، پیغمبر اکرم نے اس کو کھجور کی ایک شاخ دے دی تھی، اس کے ہاتھ میں تلوار بن گئی اور وہ جنگ کرنے لگا۔ اب علی کو بھی کھجور کی شاخ دے سکتے تھے لیکن علی کو کھجور کی شاخ نہیں دی، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں
اس لیے نہیں جی کہ جب سپاہی وہاں سے آیا ہے اس کا اسلحہ بھی وہاں سے آئے گا. اور اتنے میں جبرائیل علیہ السلام ذوالفقار لے کر نازل ہوئے، پیغمبر کے ہاتھ میں آ کر دی. پیغمبر نے وہ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں دی. علی جنگ کر رہے ہیں اور جناب جبرائیل علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان فضا میں منبر لگا کے علی کی شان کا یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اگر کوئی دنیا میں جوان ہے تو وہ علی ہے، اور اگر کوئی دنیا میں تلوار ہے تو وہ ذوالفقار ہے. تو میرے دوستو، علی بن ابی طالب نے ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں تبدیل کر دیا. دوسری جنگ، جنگ خندق، جس کے لیے مسلمانوں نے خندق کھودی تھی، اور آج بھی مدینے کے باہر اس خندق کے آثار موجود ہیں. اور اس خندق کے جنگ میں جب مسلمانوں نے جو خندق کھودی تھی، بعض لوگوں نے کوئی صحیح کام نہیں کیا تھا، ادھر سے وہ 2 آدمیوں سمیت عمر بن عبدود اندر آ گیا اور آوازیں دینے لگا کہ مسلمانوں کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اور کہنے لگا تم مسلمان کہتے ہو کہ اگر کوئی تم میں سے مارا جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اور اگر کوئی مارے تو وہ غازی کہلاتا ہے. آؤ کسی کو جنت جانے کا شوق ہے تو میں جنت پہنچا دوں. لیکن اب کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، سب نے ساتھ جھکائے ہوئے تھے. پاک پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے، کیونکہ یہ 1000 افراد کا اکیلا مقابلہ کیا کرتا تھا. اور ایک مسلمان لوگوں کو بزدل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اس کے مقابلے میں نہ جانا. ہم جہالت کے زمانے میں اس کے ساتھ قافلے میں سفر کر رہے تھے کہ ڈاکو آ گئے تھے، اور اس نے 1000 ڈاکوؤں کا اکیلے نے مقابلہ کیا تھا. اونٹ کے بچے کی ٹانگ سے پکڑ کر ان کو بھگایا تھا وہ ڈاکوؤں کو، لہذا کوئی بھی اس کے مقابلے میں نہ جانا. چنانچہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے آرام سے. پاک پیغمبر نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان کو بند کرے. مولا علی علیہ السلام اٹھے اور کہا انا یا رسول اللہ، میں جانے کے لیے تیار ہوں. پھر پیغمبر نے فرمایا یا علی تم بیٹھ جاؤ. دوسری مرتبہ فرمایا من لہذا، کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. پھر بھی مولا علی علیہ السلام اٹھے. تیسری مرتبہ فرمایا کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے. پاک پیغمبر کے کہنے پر پھر بھی مولا علی علیہ السلام اٹھے. پاک پیغمبر نے اپنا امامہ علی کے سر پر رکھا، اپنا لباس علی کو دیا، اور علی ابن ابی طالب روانہ ہوئے. اور یہ جنگ اتنی فیصلہ کن جنگ تھی، ایسی فیصلہ کن جنگ تھی کہ مولا علی علیہ السلام جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو پاک پیغمبر دعا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم ان شئت لا توبت فلا توبت. باریا اگر تم نہیں چاہتا کہ تیری زمین پر عبادت ہو تو تیری آج کے بعد زمین پر عبادت نہیں ہوگی. کیونکہ مشرکین کے سارے گروہ آ گئے تھے، اسلام اور مسلمان اور پیغمبر اور مسلمانوں کو سب کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو اسلام کا نام نہ رہتا. اگر بارجا اگر تم نہیں چاہتا کہ اس زمین پر تیری عبادت ہو تو تیری عبادت نہیں ہوگی. یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ اس زمین پر تیری عبادت ہوتی رہے تو آج علی کو فتح و نصرت عطا فرما.
ایسی فیصلہ کن جنگ تھی. اسی لیے علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اور یہ دو وقت ایسے آئے تھے اسلام پر، یا اسلام باقی رہتا یا کفر باقی رہتا. ایک اس وقت جب جنگ خندق کا موقع آیا تھا، اور دوسرا جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر قربانی دی. یہ دو موقع ایسے تھے کہ یا اسلام باقی رہتا یا دنیا میں کفر باقی رہتا. اسی لیے میرے بزرگوں، مولا علی علیہ السلام روانہ ہوئے. ادھر سے وہ شعر پڑھ رہا تھا، رج پڑھ رہا تھا. یہ کہہ رہا تھا لقد بہات من النداء بجمعکم حل من مبارک. اے مسلمانوں، تمہیں آوازیں دے دے کر میری آواز بیٹھ گئی ہے کہ کوئی ہے مقابلے میں آنے والا. انی کذالک لم ازل متسرعا نحو الحظائر. کہنے لگا کہ میں اسی طرح تیزی کے ساتھ بڑے بڑے پہلوانوں کے مقابلے میں آتا ہوں. ان الشجاعۃ للفتى والجود من خیر الغرائب. کہ میں شجاعت اور سخاوت، یہ دو چیزیں جوان کے لیے بہترین چیزیں ہیں. مولا علی علیہ السلام دوڑتے بھی جا رہے ہیں اور شعر بھی پڑھتے جا رہے ہیں، رجز بھی پڑھتے جا رہے ہیں. اور مولا علی جو شعر پڑھ رہے تھے ان کا قافیہ بھی وہی تھا، ردیف بھی وہی تھا جس قافیہ اور ردیف میں وہ شعر پڑھ رہا تھا. مولا علی علیہ السلام کے شعر سنو. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تعجلن فلقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز. جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، اب میں تیرا جواب دینے کے لیے آ گیا ہوں. اب بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں تیرا جواب دینے کے لیے آ گیا ہوں. اچھا اب خاموش ہو جا، جلدی نہ کر، میں تیرے جواب دینے سے عاجز نہیں ہوں، تیرا مقابلہ کرنے سے عاجز نہیں ہوں. اور اس کے بعد ذو نیت و بصیرت یرجو بذاک نجات فائز. میری نیت بھی اچھی ہے، میری بصیرت بھی بلند ہے، اور اس کے ذریعے میں کامیابی کی امید رکھتا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں میرے مولا نے فساد و بلاغت کی یہاں پر انتہا کر دی ہے. فرمایا انی لآمل ان اقیم علیک ناحیۃ الجنائز. فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جنازوں پر رونے والی عورتوں کو میں تیرے سر پر کھڑا کر کے چھوڑوں گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ضربۃ غلا یبقی صوتها بعد الحظائر. فرمایا ایسی ضربت سے ماروں گا، ایسی ضربت سے ماروں گا کہ جس کی آواز میدانوں میں قیامت تک آتی رہے. جنگیں ختم ہو جائیں گی، آپ کیوں پریشان گھبرا گئے ہیں؟ تو میرے دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ جنگ خندق گزر گئی ہے. 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، نہ کہ آج کی بات کر رہا ہوں. آپ گھبرا کر سن رہے ہیں تو آپ لوگ بھی کچھ بولے نا، کچھ اپنا حصہ آپ بھی ملائے نا. آپ لوگ بھی کچھ بولے تاکہ میں بھی بول سکوں. اور اس لیے میرے دوستوں مولا علی علیہ السلام جب جاتے ہیں میدان میں تو اس نے پہلے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے. حالانکہ یہ مولا کو ایک اور جنگ میں پہلے دیکھ چکا تھا، جانتا تھا ہمارے کو، لیکن پوچھنے لگا آپ کون ہیں، آپ کا نام کون ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے. حضرت نے سب کچھ بتایا. کہا کہ آپ کے والد کی اور میری وہ جہالت کے زمانے میں دوستی ہوتی تھی اور میں اپنے دوست کے بیٹے کو قتل کرنا نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا دیکھ، تم اگر قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر تم اسلام نہ لائے تو میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اس نے
بغیر للکارنے کے مولا علی پر حملہ کر دیا. تلوار مولا علی علیہ السلام کے سر پر لگی. مولا کا سر مبارک زخمی ہوا. مولا نے ایک طرف بیٹھ کر امامے کو پھاڑ کے سر پر پٹی باندھی اور دوبارہ مولا اس کے سامنے آئے اور اس کو زمین پر گرایا. زمین پر گرا کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے. ادھر کوئی دلیر مسلمان تھا, کوئی تھوڑا سا دلیر تھا, وہ آگے پہنچ گیا اور دیکھا کہ علی بن ابی طالب عمر بن عبدود کے سینے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مسلمان آیا رسول خدا کے پاس, کہا کہ یا رسول اللہ علی کہو اس کو جلدی قتل کرے, کیونکہ اس قوم کی وجہ سے کہ اگر علی کے ہاتھ سے چھڑا گیا, اگر وہاں سے بچ گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو مسلمان کو زمین پر لٹا کر مار رہا تھا اور رو بھی رہا تھا, مار بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا, پٹائی کر رہا تھا اور رو رہا تھا. کسی نے پوچھا مار تو رہا ہے, تو رو رہا ہے, جو نیچے مار کھا رہا ہے وہ نہیں رو رہا. کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں یہ میرے ہاتھ سے چھڑا گیا تو پھر کیا ہوگا. تو مسلمان جو پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ اگر یہ 1000 آدمی کا مقابلہ کرنے والا ادھر سے چھڑا گیا تو پھر ہمارا حال خراب کر دے گا. لہذا پاک پیغمبر نے جواب میں فرمایا جس نے گرا دیا ہے وہ مار کے چھوڑے گا. علی نے اس کو گرا دیا ہے, علی اس کو مار کے چھوڑے گا. چنانچہ مولا علی علیہ السلام نے اس کا سر قلم کیا. البتہ ایک بات وہ جس کو اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے, شیعوں نے بھی اشعار میں ذکر کیا ہے کہ اس ملعون نے اپنا نجس لعاب دہن علی کی طرف پھینکا. مولا علی علیہ السلام کو ذاتی غصہ آیا. مولا علی علیہ السلام اس کو چھوڑ کر میدان میں چلنے پھرنے لگے تاکہ میرا ذاتی غصہ اس کے قتل کرنے میں شامل نہ ہو. اگر میں قتل کروں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو قتل کروں. مولا علی علیہ السلام نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر اٹھایا, اور علی بن ابی طالب میدان جنگ میں متکبرانہ چال چلنے کا کوئی حرج نہیں ہے. متکبرانہ چال چلنے کا کوئی گناہ نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام جب آ رہے تھے تو ایک مسلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آج جو علی کی چال بھی بدلی ہوئی ہے. تو پاک پیغمبر نے فرمایا آج علی میدان میں وہ چال چل رہے ہیں جو چال اللہ کو میدان میں پسند ہو. اور اس لیے میرے دوستو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن ابی الحدید معتزلی ہیں, جس نے آخری عباسی خلیفے کے دربار میں بیٹھ کر نہج البلاغہ کی شرح لکھی تھی. اس نے 3 جملے مولا علی کے فضائل کے لکھ کر اپنا قلم توڑ دیا تھا. پہلا جملہ اس نے یہ لکھا ما ضرب ضربۃ فاحتاجت الاولی الی الثانیہ, کہ علی نے کبھی کسی کو 2 ضربوں سے نہیں مارا, جب بھی مارا ہے 1 ضربت سے مارا. اور کہتا ہے کہ دوسرا جملہ جو اس نے لکھا تھا, اس نے کہا ما فر من الزحف قط, علی کبھی میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے. اور تیسرا جملہ جو اس نے لکھا تھا کہتا ہے کہ جو بھی علی کے مقابلے میں آیا ہے پھر وہ جان بچا کے نہیں کیا. اسی لیے میرے دوستو جنگ صفین میں 1-2 باتیں کہتا ہوں اور اس کے بعد مسائل عرض کرتا ہوں. جنگ صفین میں معاویہ کی فوج سے ایک بڑا بہادر باہر آیا اور مولا علی علیہ السلام کی فوج میں سے جو بھی سامنے جاتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. مولا علی علیہ السلام کو آ کر حالت بتائی گئی
کہ ایک بہادر آیا ہے اور وہ مولا علی کی فوج کے افراد کو شہید کرتا جا رہا ہے. تو مولا علی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کا لباس پہنا اور میدان میں آئے, اس کو قتل کیا. پھر جو بھی آیا اس کو قتل کیا. اب معاویہ اور عمر آس خیمے میں بیٹھ کر جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے. معاویہ کہتا ہے یہ علی ابن ابی طالب ہے. عمر آس کہتا ہے نہیں یہ عبداللہ ابن عباس ہے. کہا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کی تلوار کی کاٹ بتاتی ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے. کیونکہ علی جس کو سر پر تلوار مارتے تھے تو برابر 2 حصے کرتے تھے, جس کو کمر میں مارتے تھے تو اس کے بھی برابر 2 حصے کرتے تھے. تو کہتا ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب معلوم ہوتا ہے. امراض کہتا ہے نہیں یہ عبداللہ ابن عباس ہے. اور اس وقت معاویہ کہتا ہے کہ اس کا طریقہ پہچاننے کا ایک یہ ہے کہ ساری فوج کو اس پر حملہ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں, 20,000 کی فوج کو. علی کے علاوہ باقی کوئی جتنا دلیر ہوگا میدان چھوڑ کر چلا جائے گا. انہوں نے 20,000 کی ساری فوج کو حملے کا حکم دیا. مولا علی 1 انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یوں معلوم ہوتا تھا ساری فوج کو کہ علی میرے پیچھے آ رہا ہے. ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ علی میرے پیچھے آ رہا ہے. تمام بھاگ رہے تھے میدان چھوڑ کر. اسی لیے میرے بزرگوں کہ مولا علی علیہ السلام کی طرف معاویہ نے ایک خط لکھا تھا اور مولا کے چاہنے والے حجر بن عدی کو دیا تھا. اس خط میں اس نے لکھا تھا کہ میں 20,000 کی فوج بھیج رہا ہوں جو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. اور مولا کے ماننے والے نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ معاویہ اظنو کا تحدد البتہ بشد. معاویہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تو مرغابی کو پانی کی دھمکی دے رہا ہے. مرغابی کو تو پانی سے ڈرا. مرغابی کی زندگی پانی میں ہوتی ہے, وہ خوشحال اور پرسکون بھی پانی میں ہوتی ہے. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم مرغابی کو پانی کی دھمکی دے رہا ہے. یاد رکھے معاویہ تیری فوج آسمان کے ستاروں کی طرح ہے اور علی سورج کی طرح ہے. جب سورج آتا ہے تو کوئی ستارہ نظر نہیں آتا. اور یاد رکھ علی کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. علی کا ایک جنگی مرغ ہے, وہ ہے مالک اشتر. وہ تیری فوج کو یوں زمین سے چون لے گا جیسے مرغ زمین سے دانے چون لیتا ہے. اسی لیے دوستو دشمن بھی جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب کیسی شخصیت ہے. دوستوں نے دشمنوں نے سب نے اعتراف کیا ہے علی کی شجاعت کا کہ علی صرف شجاع ہی نہیں ہے بلکہ علی شجاعت کی حقیقت ہے. اور دوستو آج 6 محرم ہو گئی ہے. آج اس معصوم بچے کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا ہے جو 6 ماہ کی عمر میں شہید ہوا ہے. عزیزانو عاشور کے دن کتابوں میں آیا ہے کہ 2 بچے شیرخوار 2 بچے کربلا میں شہید ہوئے ہیں. ایک بچہ جس کی ولادت عاشور کے دن ہوئی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دینا چاہا اور ادھر ہرمل نے تیر مارا اور وہ بچہ وہیں شہید ہو گیا. اور دوسرا جناب علی اصغر ہے. علی اصغر وہ میرے مولا میدان میں جب گئے نا, میرے مولا نے میدان میں جا کر غربت کا استغاثہ بلند کیا کہ حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا. تو عزادارو خیام میں ایک
پھر یہ کوہرام بپا ہو گیا. امام آئے, پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ اہل اصغر اپنی گھوڑے میں آرام نہیں کرتا, جھولے میں آرام نہیں کرتا. مولانا جناب ام کلثوم نے کہا کہ بھائی حسین اس کو جا کر پانی پلا کے لے آؤ. عزادارو میرے مولا نے اس بچے کو اٹھایا اور میدان میں آئے, اور میرے مولا نے یوں کہا کہ اِن لَمْ تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا عَلَى هَذَا الطفل الصغير أَلَا تَرَوْنَ كَيْفَ يَتَلَذَّ عَطْشًا, کہ ظالموں اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس 6 مہینے کے بچے پر رحم کرو. اس بچے کا کوئی گناہ نہیں ہے. تم نہیں دیکھ رہے کہ اس بچے کی پیاس کی وجہ سے کیا حالت ہو رہی ہے. عزادارو رونے کے لیے الفاظ ہوتے ہیں, جس کی قسمت میں ہوگا رونا آ جائے گا. عزادارو میرے مولا نے اپنے بچے کو مچھلی کے ساتھ تشبیہ دی ہے. فرماتے ہیں کہ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے نا تو جب تک اس میں تڑپنے کی طاقت رہتی ہے تڑپتی رہتی ہے. جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی دائیں طرف کروٹ بدلتی ہے, کبھی بائیں طرف کروٹ بدلتی ہے. اور جب اس کی کروٹ بدلنے کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو کبھی پیاس کی وجہ سے اپنا منہ کھولتی ہے, کبھی بند کرتی ہے. مولا فرماتے ہیں ظالموں اب میرے بچے میں تڑپنے کی طاقت بھی نہیں ہے, اب میرے بچے میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہیں ہے. اب میرا بچہ کبھی پیاس کی وجہ سے منہ کھولتا ہے, کبھی بند کرتا ہے. اس کو ایک گھونٹ پانی کا دے دو. عزاداروں کسی بڑے فیلسوف سے کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کے لیے موت سے زیادہ سخت کوئی چیز بھی ہے؟ اس نے کہا تھا کہ ہاں, موت سے زیادہ سخت چیز یہ ہے کہ کوئی شریف ہو اور اسے کسی کمینے سے سوال کرنا پڑے. کتنے کمینے تھے جو حسین کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے. حالانکہ فرات کا دریا جناب زہرا کا حقمار تھا, حسین کی ماں کا حقمار تھا. اپنی ماں کے حقمار سے ایک گھونٹ اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے. عزادارو جب حرملہ کو گرفتار کر کے مختار کے دربار میں لے آئے تھے نا, مختار کے پاس, تو عزادارو مختار نے پوچھا ظالم یہ بتا تم نے کربلا میں کیا ظلم کیا تھا؟ کہا کہ جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے اور ہم سے پانی کا مطالبہ کیا تو عمر بن سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کی کلام کو قطع کر. میں نے کہا حسین کو نشانہ بناؤں یا اس بچے کو نشانہ بناؤں؟ تو عمر بن سعد نے کہا مجھے عمر بن سعد نے کہا دیکھ نہیں رہا بچے کی گردن سفید گردن نظر آ رہی ہے, اس کو نشانہ بنا. کہتا ہے کہ جب میں نے بچے کو تیر کا پانی پلا دیا تو اس کے بعد حسین نے اپنی ابا کا دامن بچے پر ڈالا اور خیام کی طرف چلنا شروع کیا. کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں. 7 مرتبہ حسین آگے بھی گئے, پیچھے بھی ہٹے, اور آخر ایک قبر بنائی اور اپنے بچے کو دفن کر دیا. اور اس کے بعد مختار پوچھتا ہے ظالم یہ بتا حسین نے یہ بچہ کیوں دفن کیا تھا؟ کہا کہ شاید اس لیے کہ یہ میرے باغ کا نازک پھول ہے, گھوڑوں کی چاقو میں پامال نہ ہو جائے. کہتا ہے اگر حسین کا یہ ارادہ تھا تو یہ ارادہ بھی پورا نہیں ہوا تھا, کیونکہ جب 11 محرم کو سال تقسیم ہونے لگے تو ایک ظالم سردار کے حصے میں ساتھ نہیں آیا. عمر بن سعد نے کہا جاؤ, حسین نے ایک بچہ دفن کیا تھا, اس بچے کا سر لے کر آؤ. کہتا ہے ہم 4000 نیزے دار اپنے نیزوں کے ذریعے کربلا کی زمین کو چھلنی کرنے لگے. ایک مرتبہ ہمارا نیزہ ایک نرم زمین میں اتر گیا. نرم زمین میں نیزے کا اترنا تھا کہ زمین کو زلزلہ آیا,
دکھی ماں نے اپنے بیٹے کو دوسری مرتبہ نوک کے نیزہ پر دیکھا اور تیسری مرتبہ خنجر سے اس کا سر جدا کیا گیا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارے لا یہ مختصر سا تذکرہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارے لا اس تذکرے کا ثواب جعفری صاحب کے مرحومین کو عطا فرما. بارے لا دنیا میں جہاں کہیں بھی مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بارے لا ہمیں دنیا میں کربلا والوں کی زیارت اور آخرت میں کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. بارے لا تمام مظلوموں کے خون کا انتقام لینے والے اور کربلا والوں کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد